اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ اور ایک انتہائی عظیم الشان سورہ، اور اس کا نام ہم آپ سب جانتے ہیں البقرہ جو رکھا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور خصوصاً اس واقعے کا جس میں ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے مختلف تعویلیں کر کے اور حجتیں کر کے اور بحثیں کر کے بڑی مشکل کے ساتھ کسی نتیجے پہ وہ پہنچے تھے، اور پھر اس طرح کی گائے تلاش کر کے تو اس کو پھر ذبح کیا تھا۔ وہ جب واقعہ آئے گا تب ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اسلامی تعلیمات کے تقریباً تمام اہم جو پہلو ہیں سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو قرآن مجید یہ جو کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس پہ بات ہوئی۔ اس کے بعد تین گروہ کہ متقی کون ہیں، کافر کون ہیں، اور منافق کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اس پہ بات۔ اس کے بعد بنی اسرائیل، ان پہ اللہ نے جو انعامات کیے، انہوں نے جو نافرمانیاں کیں، اور اس حد تک نافرمانیاں کی کہ کئی انبیاء اکرام علیہم السلام کو اپنے انہوں نے نہ صرف تکلیفیں دی، اذیتیں دی، بلکہ استغفر اللہ باقاعدہ ان کی جان بھی لی، ان کی توہین بھی کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں ان کی کتابوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم بطور مسلمان ایک عام نیک پرہیزگار شخص کے ساتھ نہیں جوڑتے، وہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس وقت تک امامت کا منصب جو تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، تو اسی صورت میں یہ بھی بیان آ گیا کہ اب جو امامت کا منصب ہے اس سے ان کو معزول کر دیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس مقام پر جو ہے وہ بٹھا دیا گیا۔ اور ساتھ میں اللہ نے بڑا واضح طور پہ یہ بھی فرما دیا کہ وہ جسے چاہے اس منصب پہ رکھے، جسے چاہے اس منصب سے ہٹا دے۔ پھر بے تحاشا اہم احکامات جس میں تحویل قبلہ، حلال حرام، قصاص، میراث، روزہ، حج، جہاد، صدقات، سود کی حرمت، گواہی کے قوانین، نکاح، طلاق، اس طرح کی کئی معاشرتی احکامات اور معاملات جو ہیں ان پہ اس صورت میں بحث ہوئی ہے۔ اور پھر اسی کے اندر وہ آیت الکرسی بھی شامل ہے جو ایک عظیم الشان آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں ہم یہاں تک عرض کر دیں کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو ہر قسم کی اذیت اور خطرے سے محفوظ کرتی ہے، اور ایمان کے بنیادی عقائد کو انتہائی جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ وہ بھی جب وقت آئے گا تو ہم اس وقت بات کریں گے۔ قرآن و حدیث میں سورہ البقرہ کے بے تحاشا فضائل بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ دو روشن صورتیں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران،
پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ جیسے دو بادل آتے ہیں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ مسلم شریف کی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لی، وہ ہر آفت سے بچانے کے لیے یہ 2 کافی ہو جائیں گی۔ بخاری کی حدیث۔ اور ایک اور حدیث جو ترمذی کی ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہ گھر جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی جو چوٹی ہے وہ سورہ البقرہ ہے۔ تو سورہ البقرہ کے فضائل بے بہا ہیں، اور یہ جو آخری 2 آیات والی بات ہوئی، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رات کو اگر پڑھ کے سو لیا جائے تو ساری رات کے لیے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا اذکار بیان فرمائے ہیں، کچھ صبح کے ہیں، کچھ شام کے ہیں، کچھ نماز فرض کے بعد کے ہیں، کچھ نماز مکمل ہونے کے بعد کے ہیں۔ یہ ساری کے سارے جو تسبیحات ہیں اور یہ دعائیں ہیں اور یہ آیات ہیں، ان کو اگر پڑھا جائے باقاعدگی کے ساتھ تو انسان کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ آیات جو شیطان سے حفاظت میں ہمیں لے آتی ہیں، ان کی موجودگی میں شیطان کے چیلے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، ان کے شر سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت آسان نسخہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس نسخے کو اپنائے اور اپنے اہل خانہ کو مسلسل حفاظت میں رکھے۔ پہلی جو آیت ہے اس کی، ہم آپ جانتے ہیں الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ حروف اس طرح کے کئی صورتوں میں آئے ہیں، اور بھی آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سے مفسرین علیہم الرحمہ کی جو اقوال ہیں ان کو دیکھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اگر اقوال دیکھیں تو ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک راز ہے جس سے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی واقف ہے، اور یہ اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے راز ہیں۔ مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کے کئی اقوال موجود ہیں، لیکن سب سے صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ طبری نے لکھا کہ ان حروف کے معنی کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کے معنی میں غور نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ قرطبی نے کہا کہ یہ حروف جو ہے یہ قرآن کا ایک راز ہے جن کی حقیقت اللہ ہی واقف ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی اقوال ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب کا ایک سر ہوتا ہے، قرآن کا سر جو ہے وہ یہ حروف ہیں، جیسا کہ سنن دارمی میں آیا ہے۔ پھر اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قول ہے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ ان تمام اقوال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس طرح کے حروف آئے ہیں وہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور ان سب سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سے مشائخ علیہم الرحمہ نے ان کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ جب تک صحیح حدیث نہ ہو، کوئی معتبر حدیث نہ ہو، حسن ہو، متواتر ہو، یا چلے کوئی ضعیف ہی ہو، جب تک کسی حدیث سے کوئی بات مکمل طور پہ واضح نہ ہو تب تک جو ہمارے مشائخ نے باتیں لکھی ہیں وہ ان کی آراء ہو سکتی ہیں، وہ ایک رائے ہے، اس رائے کو
ایمان کی حد تک قبول کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اس کو امکان کے طور پہ یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے جو مفاہیم ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں سے شاید ایک مفہوم یہ بھی ہو، لیکن صرف اسی پہ اکتفا کر جانا اور یہ سمجھنا کہ یہی اس کا معنی ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہوگی۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کا مقصد بیان فرما دیا، اور مقصد کیا ہے کہ یہ متقی جو لوگ ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس سلسلے میں جو مفسرین نے کہا وہ بھی کچھ مقام پہ تھوڑا سا سخت معلوم ہوتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کے ایک معجزہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ اپنی صداقت کے بارے میں کسی قسم کے شک یا شبے کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ طبری کہتے ہیں کہ جب لا ریب فیہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کوئی داخلی تضاد بھی نہیں ہے اور خارجی حقیقت سے بھی اس کا کوئی تصادم نہیں ہے، بلکہ یہ متفق علیہ حق ہے، اور یہ ایک ایسا حق ہے کہ کوئی بھی شخص جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ اس کو رد نہیں کر سکتا، اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر جب کہہ دیا ھدی للمتقین تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہدایت کا مرکز اس کتاب کو بتا دیا گیا، لیکن یہ مرکز بھی کن کے لیے ہے؟ یہ متقین کے لیے ہے، اور انہی لوگوں کو یہ میسر آتی ہے ہدایت جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس میں ناکامی اگر ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن ہماری کوشش جو ہے وہ ہے جو یا اس پہ ہمیں انعام ملے گا یا اس پہ ہمیں سزا ہوگی۔ اس کوشش میں خلوص کتنا ہے، ہماری نیت میں اخلاص کتنا ہے، اس کے بعد اگر پھر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ کوتاہی جو ہے وہ قابل معافی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی جو تعریف فرمائی ہے ایک حدیث کے مطابق، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ متقی وہ ہے جو ہر حرام کام سے بچے اور فرائض کو ادا کرے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد اللہ کے تمام احکامات پر مکمل عمل پیرا ہونا ہے اور ہر قسم کی نافرمانی سے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ بغوی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی جامعیت کو بیان کرتی ہے، اور لا ریب فیہ سے مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ جو ہدایت ہے یہ متقین کے لیے ہے، اور وہ ہیں متقین جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ راغب اصفہانی وہ کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب بنیادی طور پہ بچاؤ ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 تین آیات کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ آیات کا ترجمہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اب پہلی بات تو یہ آ گئی، اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ دوسری بات آ گئی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری بات آ گئی، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، یہ پھر اگلی بات آ گئی، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا یہ پھر اس سے اگلا نقطہ آ گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ اس سے اگلا نقطہ آ گیا۔ اور قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب یہ نکات جو بیان کر دیے گئے ان تین آیات میں اگر ہم غور کریں اور اپنے آپ کو
ٹٹولیں اور اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جن پہ ہم واقعی پوری اترتے ہیں. اگر تو ان سب پہ پورے اترتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اذن توفیق بخشا کہ ہم ان سب باتوں پہ پورے اترتے ہیں. اور اگر کچھ پہ پورے اترتے ہیں اور کچھ پہ پورے نہیں اترتے ہیں تو جن پہ اترتے ہیں اس کے لیے شکر ادا کریں, اور جس پہ نہیں اترتے ہیں اس کے لیے توبہ استغفار کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہم باقی چیزوں پر بھی اسی طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں. اب اس میں ہم نے کہا سب سے پہلی جو بات ہے وہ ایمان بالغیب ہے. ابن کثیر اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ غیب سے مراد وہ تمام معاملات ہیں جو انسان کے حواس سے ماورا ہے. اب ہم عام طور پہ حواس خمسہ کی بات کرتے ہیں تو حواس خمسہ سے باہر جو کچھ ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے. اللہ کی ذات ہمارے حواس میں نہیں آ سکتی. ملائکہ ہیں, اگر ہم انسان ہیں وہ تو ظاہر ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے, انہوں نے دیکھا, لیکن ایک عام انسان کے حواس سے وہ باہر ہے. اسی طرح جنت جب وقت آئے گا تبھی ہمیں اس کا پتہ چلے گا, ابھی تک تو غائب ہے وہ. اسی طرح جہنم ہے, جب وہ وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا, ورنہ ابھی تک تو غیب ہے. ہمیں صرف ان کے بارے میں وہ پتہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, ورنہ ہم کچھ نہیں جانتے. اور اسی طرح قیامت وغیرہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی, ورنہ یہ سب چیزیں غائب ہیں ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے حواس میں یہ ساری باتیں نہیں آ سکتی. اگر جہنم میں جس قسم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے اور جس قسم کے ماحول کا تذکرہ ہے, اگر صرف ذہن سے جاننے کی کوشش کریں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ چیز ممکن نہیں, استغفر اللہ. لیکن ہمارا ایمان اس پر ہے. کیوں ہے ایمان؟ اللہ نے بتا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ دو ذات, یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بات ہماری عقل میں نہ بھی آئے لیکن انہوں نے اگر کہہ دی ہے تو ہمارا اس پہ ایمان ہے. یہی ایمان بالغیب ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب سے وہ ایمان ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہو, صرف زبانی نہ ہو. اب کیسے پتہ چلے گا کہ زبانی ہے یا دل کی گہرائیوں سے ہے؟ کیونکہ جس کے دل کی گہرائی میں یہ ایمان ہوگا وہ بہت سے ایسے معاملات جو عام انسان بے فکر ہو کر جاتا ہے وہ نہیں کرے گا, اور اگر اس سے سرزد ہو جائیں گے تو فوری طور پہ توبہ استغفار میں لگ جائے گا اور اللہ سے معافی طلب کرے گا. پھر نماز قائم کرنے کا کہا تو قرطبی کہتے ہیں کہ نماز کی حقیقت جو ہے وہ صرف قیام اور صرف ظاہری معاملات میں نہیں ہے, بلکہ اس کی تمام شرائط, تمام آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. آج چونکہ وقت کم ہے, اگلی نشست میں ایک قصہ آپ سے بیان کریں گے جس میں یہ ظاہری کی جو بات ہوئی اور تمام شرائط اور آداب کی بات ہوئی, اس کو ذرا کھل کر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. اور ایک اور حدیث جو مسلم شریف کی ہے اس کے اندر آیا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا ترک ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ تیسری صفت بیان کی. بغوی کہتے ہیں کہ انفاق سے مراد صرف مالی صدقہ نہیں ہے بلکہ ہر قسم کا خیر کا کام اس میں شامل ہے. جو شخص صدقہ نہیں کر سکتا لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا, قرآن اس کو اچھا آتا ہے, وہ کسی بچے کو قرآن پڑھا دیتا ہے, یہ بھی اللہ کے نزدیک اور دین کے نزدیک انفاق فی سبیل اللہ کے اندر آ جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلی جو صفت بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیا اس پر بھی ایمان, اور ان سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام پہ جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان. ہاں لیکن ہم یہ بات بالکل بغیر کسی شک و شبے کے جانتے ہیں کہ جو پہلے آیا ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے, وہ اصل کلام اب موجود نہیں ہے. ورنہ
ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان قرآن پہ ہے، ہمارا ایمان تورات پہ ہے، ہمارا ایمان زبور پہ ہے، ہمارا ایمان انجیل پہ ہے، اور کئی ایسے انبیاء ہیں علیہم السلام کہ ان پہ صحائف اترے، باقاعدہ کتابیں نہیں اتری، صحائف اترے، تو ان صحائف پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصل حالت میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں اگر آپ پڑھیں کبھی تو آپ حیران ہوتے ہیں، اور آپ کو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک میں مثال آپ کو عرض کر دوں، کتاب کا نام نہیں میں لوں گا، مناسب نہیں ہے، کہ ایک کتاب جس کو اس کے ماننے والے اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس کے 4 مختلف کتابیں موجود ہیں، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ دیا ہوا ہے 2 کے اندر، اور دونوں کا شجرہ آپس میں ملتا نہیں ہے، پھر بھی وہ بضد ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری باتوں کو تسلیم کرے، میری حدیث کو تسلیم کرے، بخاری شریف میں ہے۔ اور 5ویں صفت جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ تبری کہتے ہیں اس سے مراد صرف زبانی اقرار نہیں ہے بلکہ کامل یقین ہے، اور وہ کامل یقین کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال پر اثر ہو، اور جو اعمال ہیں اس میں اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جب کسی کے دل میں جمع ہو جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرا، کسی کو اگر دوست رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، اور تیسرا، اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ راضی کہتے ہیں کہ فلاح سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کی کامل کامیابی ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلم شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اس سے ہمیں جو حقیقی جہاد ہے اس کے بارے میں بھی بڑا واضح قسم کا جو اشارہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے ذہن اور اپنی ہی سوچوں کے مطابق اس کے مفاہیم بنانے کی کوشش نہ کریں، جیسا کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسی بہت سی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں جو کہ لکھنے والوں کی اپنی ذہنی سوچ کے مطابق ہیں، اور وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو کچھ فرمایا، اس سے براہ راست وہ باتیں ٹکراتی ہیں۔ لیکن ہماری بس سمجھ لیجئے کہ نااہلی ایسی ہے کہ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں بھی جس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دینی معاملات میں بھی جب وہ بڑا آدمی کچھ لکھتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں متاثر کس سے ہونا ہے؟ ہمیں متاثر اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی فرامین ہیں وہ، اور پھر ان کی جو تشریح اور تفسیر آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیان کی ہے، وہ اس کے مطابق ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، احادیث مبارکہ کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کو یہاں کے لیے بھی سنواریں اور آخرت کے لیے سنواریں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔